अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 90% पाकिस्तानी इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मुल्क की सिम दुरुस्त नहीं। एप्सॉस की जानिब से कराए गए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है और मुआशी मसाइल उनके लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। मगर मुल्क की मईशत को इंतहाई कमजोर समझने वाले अफराद की तादाद में कमी आई है। कम होकर ये 60% रह गई है। अवामी सर्वे के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क जिस सिमत में चल रहा है इससे मसाइल में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा और इसका जिम्मेदार बुजुर्ग सियासतदानों की पुरानी सियासत को ठहराया जा रहा है। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिक टॉकर्स का हुकूमत बन गया और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। मैं चाहूंगा जियाला वजीर आजम हो मगर उससे ज्यादा मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। हैरान कुन इंकशाफात करते हुए चित्राल में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ पीडीएम हुकूमत की नाकामी तस्लीम कर ली है बल्कि इसकी वजह भी बता दी है कि इत्तेहादी जाती दुश्मनी निभा रहे थे। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, खुदा न खास्ता 18 साल 18 महीने कामयाब अगर नहीं हुए इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहने वाले ही पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मौजूद हैं। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग को महंगाई लीग का नाम देना तो आसान है लेकिन इसी महंगाई लीग के साथ 16 माह आप सब 10 वजारतें लेकर पीपल्स पार्टी महंगाई से किनाराकश कैसे कर सकती है? देखिए, मैं बात सारी ये है कि हाँ, हम कोalition का हिस्सा थे, हम काबीना का हिस्सा थे, तो उस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि हमें भी उतनी नहीं लेकिन एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर हो कि कलेक्टिव फैसले हो। लेकिन जाहिर है कि जो लीड पार्टी होती है फॉर एग्जांपल फाइनेंस पे या जो हमारी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज स्टेट बैंक की पॉलिसीज थी उससे अक्सर जो है खासकर सेकंड पार्ट में हमारा डिफरेंस जरूर रहता था क्योंकि पूरी फिलॉसफी ये इधर थी कि भाई हर चीज को टाइट करो, हर चीज को जो है जो थ्राइविंग एक इकोनॉमी की तरफ जाना हो वो नहीं था बल्कि कुछ ऑन अगेन ऑफ अगेन हमारा IMF प्रोग्राम भी होता था। उसमें बड़ी मुश्किल से पहले हाथ में जब मिफ्ता साहब थे तब भी पहले शुरू में ना था, फिर हाँ हुआ, उसके बाद फिर डार साहब के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। तो वो एक कंसिस्टेंसी जो नहीं रही जिसकी वजह से पेन जो है वो ज्यादा हुआ और पेन अनफॉर्चुनेटली वो आम आदमी के ऊपर होता है, अवाम के ऊपर होता है। तो टू दैट एक्सटेंट हम अंदर भी क्रिटिसाइज करते थे और आज भी वो अवाम के सामने बात रख रहे हैं। तो वो बात तो दुरुस्त है ना कि अगर वो नहीं होता इस तरह से तो शायद इतनी महंगाई नहीं होती। जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटीज की बढ़ती हैं तो उसका तो इम्पैक्ट तो आना है लेकिन कम आता। मगर कमर साहब ऑन अगेन ऑफ अगेन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं इस तमाम तर की ओनरशिप इज वेरी सोलली स्क्वेयरली ऑन यू एंड पीपल्स पार्टी एज वेल क्योंकि यू चोज टू रिमेन देयर एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। और ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी किसके बिहाफ पे थी स्पेसिफिकली? मेरा ख्याल है कि हद तक एक कंफ्यूजन था कि एक कंसर्न था पॉपुलिज्म के बारे में भी कि जी, और खासकर जो हमने देखा कुछ बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स वगैरह आए थे उसके बाद काफी हद तक स्लो डाउन हुआ ये प्रोग्राम। देखिए, IMF प्रोग्राम जो है वो बहुत कड़वा होता है और वो पॉपुलर नहीं होता। हम IMF के प्रोग्राम से डिफर जरूर कर सकते हैं लेकिन एक दफा फाइनली आप नेगोशिएट एक चीज कर लें तो फिर आपको उस पर चलना पड़ता है। यहाँ एक इनकंसिस्टेंसी इसीलिए थी कि पॉपुलर तेल की कीमत में बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। अब खान साहब ने जाते जाते एक और किक मार दी पूरी चीज को
کہ جی 10 روپے میں سستا کر رہا ہوں، تھوڑا سا چیپ پاپولرٹی کا ایک وہ تھا. لیکن پھر اس کو ریورس کرنے میں ہمیں بہت وقت لگا، کیونکہ ایک لاٹ جو تھا فیلی سینئر، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں کریں. لیکن اس کو نہ کرنے کے جو نقصانات ہوئے وہ یہی ہوئے کہ ہمارے پاس ہماری فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ گرنا شروع ہوئی. اس کے گرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی امپورٹس کو سیویئرلی ریسٹرکٹ کیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہوئے. تو یہ چیزیں ایسے آن اگین آف اگین نہیں ہو سکتی. فائنلی جب 2022 کے فائنل ہاف میں یہ بات آ گئی کہ نہیں یہ ضرور کرنا ہے اور ہم نے کیا، تو اس کے بعد چینج آف فائنانس منسٹر کے بعد اگین وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ اسٹارٹ آل اوور اگین. پھر واپس آئے آخری دنوں میں فائنلی یہ ڈیل ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو اس کے نتائج تو پھر بھگتنے پڑیں گے. تو نوید قمر صاحب، مجھے تو آپ کی بات سے یہ بھی پہلی دفعہ انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ آپ سب ریاست بچانے نہیں آئے تھے. پولیٹیکل گینز ور ویری مچ، لاس آف پولیٹیکل کیپٹل بہت بڑا مسئلہ تھا نون لیگ کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. 7 ماہ ڈیلے کے ساتھ IMF کلنچ کی، ڈیل ڈار صاحب نے، آپ پیپلز پارٹی نے تب بھی آواز نہیں اٹھائی. لیکن آج جب وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیا ہے، اس کا آپ کریڈٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی شراکت دار ہیں، لیکن پولیٹیکل گینز ور ویری مچ دیر. ریاست بچانے نہیں آئے تھے آپ میں سے کوئی؟ نہیں، اب جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ، جو فیکٹس آن گراؤنڈس ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ کی بات بالکل درست نہیں ہے کہ اندر بیٹھ کے یہ بات نہیں. چیئرمین بلاول نے خود یہ باتیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ سرٹن تھنگس یو کانٹ سے. آپ اوتھ لیتے ہیں کہ آپ کیبنٹ کی باتیں جو ہیں بعد نہیں ڈسکلوز کریں گے، تو اس قسم کی چیزیں تو ہیں اس وقت بھی نہیں. اب سوال یہ تھا کہ اف یو follow that whole thing to its ultimate logical conclusion کہ آپ پھر استعفیٰ دے کے گھر کیوں نہیں چلے گئے. That was possible, but politically وہ اتنا پین کھانے کے بعد ہم نکل جاتے، اس کا مطلب گورنمنٹ گرتی، مطلب الیکشنز میں جاتے. So perhaps everybody thought that was not appropriate. So غربت کے خاتمے، کامرس، پرائیویٹائزیشن، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، یہ اہم ترین وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. سارا الزام آج نون لیگ کو بھی دیا جا رہا ہے، لیکن تب بیٹھے ہوئے استعفے کی پاسبلٹی پہ بھی پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں غور کر رہی تھی. آف کورس غور کیا، اور یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ اگر ہم نکل آتے تو مطلب پھر یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی الگ ہو رہی ہے. یہ ہوتا کہ گورنمنٹ گر رہی ہے نا، گورنمنٹ گر رہی ہے مطلب الیکشنز ہوں گے. سو اس کے اپنے جو ہیں کنسیکوینسز ہوتے ہیں. باقی پرائیویٹائزیشن ہو یا پاورٹی ایلیویشن ہو یا فارن پالیسی ہو، کلائمیٹ چینج ہو یا کامرس ہو، دے ڈونٹ ہیو دیٹ افیکٹ جو کہ فائنانس اور فائنانس منسٹری اور پالیسیز جو وہاں بنتی ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے ان چیزوں پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں پرٹیکولرلی مہنگائی کی آپ بات کر رہی ہیں. تو فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی، سب اس کا حصے دار تو ایک حد تک ہوتے ہیں، لیکن بناتی تو منسٹری آف فائنانس. مگر آج جب بلاول کہتے ہیں کہ PDM کی مخلوط حکومت کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ حکمران جماعتیں عوام کی خدمت کی بجائے اپنی ذاتی دشمنیوں کا بدلہ لے رہے تھے، توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے تمام تر بدلوں کے اوپر. Were you aware of this? وہ تو ہے نا، وہ تو آج دن تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حد تک جو ذاتی دشمنی اور کس کے ساتھ ہے، بیسیکلی تو جو عمران خان صاحب نے کیا اور جو کیا وہ اچھا نہیں کیا. انہوں نے جو وکٹمائزیشن کی، ظاہر ہے کہ کافی لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے اور خفا بھی رہے. تو ایک حد تک تو پالیٹکس جو تھی اور ہے آج بھی، شاید میں کہوں گا کہ وہ اوورویلم ہو رہی ہے اس ایک فیکٹر سے. تو اینڈ پھر بھی آپ حصہ رہے، لیکن اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست اب کرنا چاہتی ہے مسلم لیگ نون. آج بھی اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں بلاول صاحب؟ آئی ہوپ کہ دے چینج دیئر ویز. جو پرانے ان کے طریقے تھے اگر اسی پہ چلے تو پھر ملک کے لیے
اور بھی اچھا نہیں ہوگا. مگر نوید قمر صاحب، انتقامی سیاست میں مصروف پی ڈی ایم کی حکومت ناکام، یہ آج باور کروا دیا بلاول نے، لیکن کابینہ کمیٹی نے بھی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور دیگر کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. اس کو آپ لوگ تسلسل دیکھ رہے ہیں انتقامی سیاست کا جس کا بلاول تسلسل ہے، یا یہ جو نگراں حکومت ہے وہ بھی اسی شیڈو میں رہ رہی ہے جس میں بات کر رہا تھا کہ پہلا آبجیکٹو یہ ہو کہ خان صاحب کو سیاست سے نکالا جائے اور پھر باقی چیزیں کی جائیں. اٹ سیمس کہ کم سے کم وہاں کنسسٹنسی ہے. اور ایک طرف یہ کنسسٹنسی ہے تو دوسری طرف آپ کی اپنی جماعت میں دو مختلف نظریوں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ گامزن ہیں. بلاول کو لیول پلینگ فیلڈ اور نوجوان قیادت کی ضرورت ہے. زرداری صاحب الیکشن کمیشن اور اس سسٹم پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. یہ نظریاتی دراڑ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے فار یور پارٹی؟ نہیں، دراڑ تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پالیسیز ہیں وہ اکٹھے ہی بنتی ہیں، لیکن تحریک کار کا ضرور فرق ہے، ایمفیسس کا ضرور فرق ہے. ایک نوجوان کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور زیادہ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ اب اگر یہ کہیں کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن نیورتھلیس پالیسیز تو اکٹھے مل کے بنتی ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے کہی جاتی ہیں. نوید قمر صاحب، بڑا کریڈٹ لیتی آئی ہے پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے حوالے سے. 18ویں ترمیم کے رول بیک کے حوالے سے ابھی آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو 18th امینڈمنٹ پہ کو رول بیک کرنے کے جو خواب ہیں وہ دے ول بی، اگر واقعی اس طرف موو ہوئے جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں تو اٹ از اے ڈیزاسٹر فار دا فیڈریشن. اب کبھی بھی اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ایجوکیشن صحیح ہے، نہ ہیلتھ صحیح ہے، نہ سوشل ویلفیئر صحیح ہے، یہ سب چیزیں. اور وہ سارے کے سارے جو ہیں صوبائی ایشوز ہیں. اب صوبوں سے آپ ریسورسز اٹھا کے کیوں 18th امینڈمنٹ آپ جنرل بات کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کا مقصد ہوتا ہے این ایف سی ایوارڈ کو رول بیک کرنا. تو وہ ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا پیپل؟ ان کو تو نیگیٹولی افیکٹ کرے گا نا. تو یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت 3 صوبے جو ہیں وہ تو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو رول بیک کریں. تو یہ تو بہت بڑا ایک رسک لے گی پی ایم ایل این اگر وہ صرف مضبوط مرکز کے اس میں لائن پہ لگنے کے لیے یہ باتیں کریں. آئی تھنک اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. میں نے سنا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ اسٹیپ بیک کر گئے ہیں، جو بھی ان کے لوگ ہیں جو کہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم 18th امینڈمنٹ کو واپس کریں گے. تو آئی تھنک دے آر پلئنگ ود فائر. اگر یہ خطرناک ہے، مگر سر اشارے تو سب یہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر حکومت بنانے جا رہی ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب پھر وزیر خزانہ بن گئے، ڈو یو ہیو ریزرویشنز ود ریگارڈز ٹو دیٹ؟ پالیسیز تو کم از کم وہ والی اگر کنٹینیو کی تو ان کے نتائج آپ دیکھ چکے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ مور دین دی سیم. اور سر میاں صاحب نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. کیا میاں صاحب کی اس تجویز سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ وی آر ان آئی ایم ایف پروگرام، اور اگر آپ ایمنسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک اسٹرکٹ ریڈ لائن ہے آئی ایم ایف کی. تو یہ باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں ہم نا، بیکاز دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ویسے بھی ہم اب جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی پہ ہم صرف لپ سروس دیتے ہیں. لیٹس کلیئرلی اسٹارٹ ورکنگ ٹوورڈز اٹ تاکہ ہمارا ریونیو جنریشن بھی ہو، ہمارا ایف بی آر بھی جو گھر پہ سو رہا ہوتا ہے ہر وقت وہ بھی کچھ ایکٹیویٹ ہو. یہ کیا ہے کہ آپ نے صرف انڈائریکٹ ٹیکسز اور ود ہولڈنگ ٹیکسز کے بیسس پر پورے ملک چلانا ہے. اٹس ٹو لٹل اینڈ یہ آپ کا ملک اس ساری مصیبتوں سے نکلے گا نہیں اگر آپ پھر سے اس ڈائریکشن میں جائیں. تو نوید قمر صاحب، اب آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی دسمبر کے آپ دیکھیں گے منظوری کا امکان ظاہر ہے، لیکن اس کی منظوری کے بعد $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحت $70 کروڑ پاکستان کو مل جائیں گے. لیکن اس معاہدے سے معاشی میدان میں آپ کتنی بڑی تبدیلی کی توقع کر رہے ہیں؟ دین آف کورس دی انکمنگ گورنمنٹ ہیز ٹو اگین گو انٹو اے نیو اگریمنٹ. نہیں، دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے افیکٹس ہیں
وہ اب پرائر کنڈیشنز ہو گئی ہیں. اب تو کریڈیبلٹی ہماری انفارچونیٹلی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کریں پھر ہم سے بات کریں کہ ہم نے کر دی ہے, تاکہ وہ صرف وعدے پہ نہیں چیزیں چلتی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فردر ٹائٹننگ ہے. آپ نے پہلے اس کی بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, اب آپ نے دیکھا کہ گیس کے ابھی وہ بلز آئے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جب یہ بھی بلز آئیں گے اور وہ بھی ونٹر میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک ریئیکشن تو ہوگا. بٹ آپ اب اتنے اسٹریٹ جیکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ چاہے انٹرم گورنمنٹ ہو چاہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, اس نے اس پورے پروگرام کو, اور یہ پروگرام تو خیر ختم ہو جائے گا مارچ میں, اس کے بعد آپ نے نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے باپ کے حالات تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. آپ کے جتنے بھی فلوز ہیں باہر والے, چاہے ایکسپورٹس دیکھیں ریمیٹنسز دیکھیں, اس میں مارجنل فرق اوپر نیچے آنا الگ بات ہے, لیکن ہمارے جو پورے ریکوائرمنٹس ہیں اس کو تو نہیں پورا کر سکتا. تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی IMF. اس میں ظاہر ہے کہ اور فردر ٹف ڈیسیژنز لینے ہیں. مگر سر ان ٹف ڈیسیژنز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اب نچکاری ایک اہم ترین معاملہ ہے, اور اس کے اوپر یہ نگران حکومت بڑی تیزی سے گامزن ہے. آپ 3 بار نچکاری وزیر بھی رہ چکے ہیں, کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے میں شاید یہی بات کہتا ہوں کہ 3 دفعہ وزیر رہا ہوں پرائیویٹائزیشن کا, تو شاید آئی ہیو اے لٹل بٹ آف ایکسپیرینس آن دس ایشو. یہ آپ نہیں کرتے 3 مہینے میں. آپ PIA یا کوئی بھی اور ادارہ ہو, اس کو 3 مہینے میں کیسے آپ پرائیویٹائز. ابھی تو آپ نے خدا کر کے ایک فائنینشیل ایڈوائزر لگائے, اور وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا کیونکہ جس طرح سے اس کو لگایا گیا اس میں نہ کوئی انویسٹمنٹ بینک ہے جو مارکیٹنگ کرے, اور نہ ہی کوئی سکسیس فی ہے. سو دیر آر ایشوز ود دا وے دس پرائیویٹائزیشن is being done. Ultimately PIA کا سولوشن میں شاید ایک یہ آپشن ضرور ہے, لیکن اگر اس طرح سے آپ نے کسی کو ہاتھ میں دے دینا ہے یا کیا, تو وہ تو پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا نا. ہم نے دیکھا کہ سکسیسفل پرائیویٹائزیشنز بھی ہوئی ہیں اور انسکسیسفل پرائیویٹائزیشنز بھی ہوئی ہیں, اور ہم اتنے بڑے نیشنل ایسٹس کو اس طرح سے دے دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا, پولیٹیکل بیک لیش. سیاسی بیک لیش سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نہیں, آبویسلی کوئی بھی چپ تو نہیں رہ سکتا, چاہے انٹرم گورنمنٹ ہو چاہے کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے, کلیئرلی غلط ہو رہی ہے. اب ٹو بی ان ہری ٹو ڈو تھنگس, پرائیویٹائزیشن از اے ویری پینس ٹیکنگ پروسیس. اس میں آپ کو اجلت کسی صورت میں بھی آپ کے فائدے میں. نوید قمر صاحب, آپ لوگ خود یہ اختیارات اور پاورز دے کر گئے نگران حکومت کو, تو اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ دیکھیں 100% کانفیڈنس والا سوال تو آپ بازار میں جائیں, آپ بہت بہت شکریہ. نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کو بتاتے چلے اہم ترین خبر عدالت سے جڑے معاملہ ہے, اہم ترین اہمیت کا حامل ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف 3 دن تک شکایات, ثبوتوں اور اعتراضات کا جائزہ لینے کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دوسری بار شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے, کہ جس کا جواب جسٹس مظاہر نقوی نے 14 دن میں دینا ہے. 4/1 کے تناسب سے جاری یہ نوٹس مزید شواہد سامنے آنے کے بعد جاری کیا گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس سردار طارق, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم افغان نے شو کاز نوٹس جاری کرنے کے حق میں ووٹ دیا, جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن کے شو کاز نوٹس جاری کرنے کی انہوں نے مخالفت کی. یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس سے قبل جاری ہونے والا نوٹس 3/2 سے جاری کیا گیا تھا, اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی تھی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایات کنندگان کو سنا گیا. اجلاس کے دوران جسٹس مظاہر کے اعتراضات کا بھی جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں جائزہ لیا گیا, جبکہ جسٹس مظاہر کے اعتراضات میں سے 2 اعتراضات کی وضاحت ہونے پر واپس بھی لے لیے گئے. ذرائع کے مطابق شو کاز میں 10 معاملات پر جسٹس مظاہر نقوی سے وضاحت مانگی گئی ہے. جسٹس مظاہر کی جانب سے خواجہ حارث بطور وکیل سپریم کورٹ میں آئینی درخواست بھی دائر کر چکے ہیں, کہ جس میں درخواست کے فیصلے تک کاؤنسل کی کارروائی کو مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جس جائیداد کو لے کر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں میرے خلاف شکایات بھیجی گئیں وہ جائیداد ڈکلیئرڈ ہے,
اور اس کے لیے نہ تو مجھے ٹیکس اور نہ ہی رجسٹریشن اتھارٹیز کی جانب سے کوئی نوٹس جاری کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نے اپنی درخواست میں سوال اٹھایا ہے کہ ایک ڈکلیئرڈ اثاثے کے خلاف کوئی ایسا شخص کہ جس کا اس جائیداد کی خرید و فروخت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، وہ کیسے شکایات کر سکتا ہے؟ جسٹس مظاہر نے مزید کہا کہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلنے والی کارروائی بدنیتی پر مبنی ہے اور میڈیا میں میری کردار کشی عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ جسٹس مظاہر پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور سپریم کورٹ جج اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی آمدن سے زائد مہنگی لاہور میں جائیدادیں خریدی، لہٰذا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو فروغ کرے اور اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف کارروائی کرے۔ 14 دن کے اندر جسٹس مظاہر علی نقوی کو شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد کارروائی آگے بڑھے گی۔ اب پاورز کا اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا سائفر کیس، اس میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، وقفے کے بعد بتائیں گے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ نیب کی جانب سے عمران خان کی 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، مگر عدالت نے 2 روز کی توسیع کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ آج ہی بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کے اس کیس میں اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران مشرق بینک کی جانب سے جمع کرائی گئی دستاویزات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے لیے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی گئی رقم متعلقہ بینک اکاؤنٹ مالک جو کہ ملک ریاض حسین کے خاندان کی ایک فرد ہیں، ان کی براہ راست ہدایات پر بھیجی گئی تھی۔ مشرق بینک کی جانب سے جمع کرائی گئی ان دستاویزات میں بینک نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا 2019 میں لکھا گیا خط سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ این سی اے کے اس خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کالعدم قرار دے دیے تھے۔ اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی۔ مشرق بینک کے مطابق یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، بلکہ 190 ملین پاؤنڈ کی یہ رقم ملک ریاض کی فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر کی تحریری ہدایات پر پاکستان ٹرانسفر ہوئی اور ایسی کوئی بھی رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط نہیں کی گئی۔ اس کا مقصد بحریہ ٹاؤن کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ ان اہم ترین ڈاکیومنٹس کے سامنے آنے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیا موڑ آ گیا ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی یہ رقم ریاست پاکستان کی تھی، تو ایک بند لفافے کی منظوری لے کر اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ الزام تھا اس رقم کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا کر ملک ریاض کی 460 ارب روپے جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ کو ادائیگی کی گئی اور اس ادائیگی کی صورت میں ملک ریاض سے القادر یونیورسٹی کی زمین لی گئی۔ مس یوز آف اتھارٹی کے اس کیس میں اہم ترین پیش رفت کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے اسی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 29 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش اور سائفر کیس میں سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ 3 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے روسٹرم پر آ کر ایف آئی آر کا متن پڑھا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود نے وکیل سلمان صفدر سے استفسار کیا کہ یہ معاملہ کب کا ہے۔ وکیل نے جواب دیا کہ یہ معاملہ 2020 کا ہے۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کے بغیر نوٹس پیش ہونے پر عدالت نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ انکوائری میں کہا گیا تھا کہ شریک ملزمان کا کردار تفتیش میں طے کیا جائے گا۔ حتمی تفتیشی رپورٹ میں اعظم خان سے متعلق تفتیش نے کیا کہا؟ وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ تفتیشی نے کوئی واضح موقف نہیں بتایا، اعظم خان اغوا ہو گئے۔ ان کی فیملی نے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروایا۔ اغوا کے بعد اعظم خان کا 164 کا بیان آ گیا۔ اس پر جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ ایسے پھر سچ سامنے آتا ہے۔ جسٹس سردار طارق نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ مقدمات کو سیاسی طور پر چلائیں گے تو یہی ہوگا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ خراج مقدمہ اور ضمانت کو ایک ساتھ چلائیں؟ ملزم 60 سال سے کم نہیں اور کیس مزید انکوائری کا ہے تو اس طرف آئیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے سلمان صفدر سے سوال کیا کہ آپ کے کیس میں مرکزی گراؤنڈ کیا ہے؟ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ ہمارا کیس یہ ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں، جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں اور تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں جاسوسی ہوئی یا کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچا۔ اس موقع پر جسٹس طارق مسعود نے سوال اٹھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سائفر کا کوڈ کمپرومائز کر دیا۔ وکیل نے عدالت سے عرض کی کہ جو الزام ہے اس پر سزا جرمانہ یا 2 سال قید بنتی ہے، مگر دفعات بڑی لگا دی گئی ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے وکیل سے پوچھا کہ سائفر ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹ تھا یا نہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکریٹ دستاویز نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پھر سوال اٹھایا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا سائفر کو ملزم نے دکھایا؟ وکیل نے جواب دیا کہ اس دوران سائفر کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ اس موقع پر جسٹس طارق نے ایک اور دلچسپ سوال اٹھایا
कि साइफर को हवा में लहराकर बता दिया जाए कि इसमें यह लिखा है, तो क्या वो अबलाग के जुमरे में नहीं आता? इस पर जस्टिस याया अफरीदी बोले कि अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्जामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। बादशाह अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत काबिल समाअत करार देते हुए वफाक और एफआईए समेत तमाम प्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त जमानत के काबिल समाअत होने के साथ साथ मगर अलकादिर ट्रस्ट केस में वफाकी काबीना की जेली कमेटी बराए ईसीएल ने चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फरा गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम ईसीएल पर डालने की सिफारिश दे दी है। जेली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले दीगर 41 अफराद के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश की है। काबीना की जेली कमेटी की ये सिफारिशात काबीना के पास जाएंगी और काबीना इन सिफारिशात पर फैसला देगी। दूसरी तरफ पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन कल महफूज फैसला सुनाने जा रहा है और साथ ही इंतखाबी मैदान भी सज चुका है और खबरें मौसूल हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक फहरिस्त तैयार कर ली है, वुकला पर मुश्तमिल, खवातीन पर मुश्तमिल, नौजवानों पर मुश्तमिल, कि जो कि इंतखाबी मैदान पर बल्ले के निशान पर उतरने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी बारे से बात करने के लिए सियासी तज्जियाकार इरशाद भट्टी और अजमल जामी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पुरानी और नई सियासत की बात जो बिलावल कर रहे हैं, क्या जिस इंतहा की बदएतमादी और पोलराइजेशन अभी सियासत में है, क्या नई सियासत की गुंजाइश भी है? अहम वजह उनके इस बयानिए की वो एक सियासी खला है जो इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी की वजह से पैदा हो रही है। उस खला को पुर करने की वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं उस डेटा की बुनियाद पे। लेकिन इसके पैरेलल दो ऑब्जेक्शंस भी हैं मुझे उनकी इस तकरीर के ऊपर। वो ये है कि जहां तक भट्टी साहब भी जिक्र कहते क्लिंटन की बात या ओबामा की बात करते, भट्टी साहब शायद ये भूल गए हैं कि 84 में जो अमरीकी इंतखाबात हुए थे रेगन के, तो प्रोबेबली आई माइट बी मिस्टेकन, वॉल्टर मोडेर थे उनके मुकाबले में जो कि डेमोक्रेटिक थे। उन्होंने एक स्पीच में रेगन को बुजुर्ग होने का ताना दिया था। देन व्हाट हैपेंड? रेगन के पास एक पॉलिसी थी, रेगन के पास एक मैनिफेस्टो था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की थी। तो ऐसा नहीं है कि कतरे बतरे हो जाएं तो आप फारिग हो जाते हैं। मसला ये है कि ये नैरेटिव जो अच्छे या बुरे या फेक या रियल होते हैं, ये तो आप बेच के पाकिस्तानी सादा लो अवाम को अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे अभी या पहले उससे पहले। आप में से कौन सी सियासी जमात है जो वाकई 30% नौजवानों को वोट दे रही है, जो वाकई मरूसियत का खात्मा करना चाहती है, जो वाकई पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी उसका कंक्रीट हल जलसे में पेश करती है? नन। तो ये नारे खोखले हैं। और जहां तक बिलावल नई सियासत और नई क़यादत की बात कर रहे हैं, आज वो चित्राल में खड़े होकर खुद कह रहे हैं कि ये मेरी खानदानी सीट है और मैं तो कहूंगा मोहतरमा आसफा यहां पे इलेक्शन लड़े। तो ये है नई सियासत। और फिर नई सियासत कराची के मेयर के इलेक्शन में कहां चली गई थी, जहां पे मुर्जा वहाब का मुकाबला नईमुर रहमान साहब के साथ था? तो वहां क्या नई सियासत का आपने इजहार किया था या आपने पुरानी रिवायती सियासत के जरिए जोड़ करके उसको उनको शिकस्त दी? अगर ये सारी बातें जो तजादात अजमल जामी हाईलाइट कर रहे हैं, अगर वोटर ये तजादात से आगाह है और इनको पहचानता है और बेदार वोटर है, समझता है इन चीजों को, तो अगर पीटीआई इस बहरान में या इस वैक्यूम के अंदर वुकला को सामने करे, नौजवानों को, अननोन फेसेस को सामने करे, यंगर के आदत बना की सूरत सामने लाए। जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग क्विकली जामी? मैं वही इसी अब आखिरी नुक्ते की जाने में आ रहा था। बिल्कुल, देखिए इसमें अलीमा खान साहिबा का किरदार इंतहाई अहम मुझे लगता है, अगर उनको वाकई वो किरदार तफ्तीश किया जाता है। क्योंकि माजी में आप देखें, जब भी किसी सियासी जमात की जो आला क़यादत है वो बिहाइंड दी बार गई है या बैरून मुल्क गई है या किसी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो किसी न किसी को नज़्म नक्श दिया जाता है ताकि पार्टी चले और उसके बिहाफ पे एतमाद किया जाए। अलीमा खान साहिबा का किरदार अहम होता मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो खुद मैदान में आए या ना आए। और वही इस बात की, उनके जो करीबी हल्के हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो इस बात की तस्दीक करते हैं जो आपके सवाल में जुमला था कि उनकी प्लानिंग लॉयर्स के ऊपर बैंक ऑन करना है। चाहे वो आप शेर अफजल मरवत को केपीके में एम्पावर होता देखें या यहाँ पंजाब में आप देखें लतीफ खोसा या सलमान अकरम राजा या दीगर एडवोकेट्स जो हैं, वो आप इस चीज को कन्फेस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि दे आर अप फॉर द इलेक्शंस। उसमें एक मसला हम ये हो जाएगा कि कवरिंग कैंडिडेट अगर आप 8 खड़े कर लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले कोई एक कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं, तो वो कवरिंग कैंडिडेट जो है वो बल्ले के इंतखाब पे क्या लड़ सकेगा? क्योंकि वो अल्टरनेटिव फिर साइंस आपको दिए जाते हैं। और क्या गारंटी है कि कागजात नामजदगी आपके जिस कैंडिडेट के ऊपर आप बैंक ऑन कर रहे हैं वो मंजूर हो जाएं? स्ट्रेटेजी फॉर नाउ तो बड़ी काबिल अमल दिखाई देती है, लेकिन क्या तमाम हलकों में
یہ سلمان اکرم راجہ جیسے کینڈیڈیٹ آپ کو مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ وثوق چاہیے جو عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ پہ ہو, تاکہ وہ اویلیبلٹی, وہ فلیکسیبلٹی دکھائی دے رہی ہو جس کی بنیاد پہ راہیں کشادہ ہوں. ابھی تک تو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت مقبول ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے, ان کے ساتھ یوتھ ہے, بالکل ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ لے کے گئی ہے پولیٹیکل سچویشن کو. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ مگر مجھے اجازت دیجیے, یہ جو جامی نے علیمہ خان کے کردار کو ہائی لائٹ کیا ہے, یہ مزید آگے جا کے کوئی ایک اور تو نہیں ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی, بشرا بی بی ورسز علیمہ خان, ایک ان کی جماعت میں بھی گرفت کا بتایا جا رہا ہے. اور اگر یہ جو حکمت عملی پی ٹی آئی تیار کر رہی ہے یہ آپ کو کتنی مضبوط اور مثبت؟ دیکھیے, سنت جامی پر عمل کرتے ہوئے کہ 2 جملے انہوں نے میرے بارے میں کہا, اور وہی 2 جملے, پہلے تو مجھے یقین تھا کہ بلیوں کے حقوق ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, وہ بلوں کے ان شدائی ہیں اور جیلس آج بھی فیل کر رہے ہیں وہ اسی بات پہ, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس پہ بات کی. لیکن جب فون آئے گا تو میں ان کو وہ بھی بتا دوں گا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ریگن کو اٹھا کے لایا ہماری سیاست میں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, بھائی ہیں. کوئی باچا خان صاحب, اس کے بعد ولی خان صاحب, اس کے بعد اسفندیار ولی خان صاحب, اس کے بعد ایمل ولی خان صاحب, سر شاہ نواز بھٹو, اس کے بعد بھٹو, اس کے بعد نصرت بھٹو, اس کے بعد بینظیر بھٹو, اس کے بعد زرداری صاحب, اس کے بعد بلاول, اور پھر ابھی آصفہ صاحبہ کی بات, اور اسی طرح نواز شریف, مریم, حمزہ, شہباز. ایک تو ہمارے جتنے بھی بوڑھے ہیں, نواز شریف صاحب کی جو خوشحالی انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں آ رہی ہے اور ویژن آ رہا ہے سنبھالنے ملک, مینار پاکستان کی بے ربط تقریر جو تھی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں سے کوئی ویژن لگا ہو, کوئی روڈ میپ لگا ہو, کوئی پالیسی ہو, کوئی رستہ ہو, کچھ بھی نہیں. ابھی منشور بن رہا ہے دوبارہ, تو کوئی یعنی 70-72 ایک تو یہ ہے کہ ہے کچھ نہیں. لیکن چونکہ اس وقت بڑا کریٹیکل لمحہ ہے, لمحہ یہ ہے کہ اپنی گدیاں اپنی اولاد کو دینی ہے اور ٹرانسفر کرنی ہے پاور, اس لیے جان نہیں چھوڑ رہے. تو ایک تو نا کوئی بابا بڑا عقل مند ہو ہمارا جس کی طرف پوری قوم دیکھتی ہو اور جو ڈھیلے نہ کرتا ہو, چور دروازے پتلی گلیوں سے ماورا ہو, جو ہر مشکل وقت میں بھاگ نہ جاتا ہو, یا جو کھڑا رہتا ہو عوام کے ساتھ, یا جس کے مائنڈ سیٹ میں لفظوں میں پارٹی میں جمہوریت ہو, تو پھر بھی اس بابے کی طرف دیکھیں. کوئی ہے ہی ایسا بابا نہیں, اور اوپر سے تضادات اور ویکیوم کے اندر اب عملی جامہ. اب دیکھیں نا ایک سیکنڈ, ایک طرف یہ تضادات اور ویکیوم ہے, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, چاہے ریمانڈ کے اندر توسیع ہو, چاہے کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہوں, ای سی ایل میں نام ڈالنے کی بات ہو, تو بحران پھر کس طرح پر ہوگا, اس کا فائدہ کون اٹھاتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا فائدہ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. یہ کوئی آپ کو انقلابی نہیں لگ رہے, یا کوئی ان کو زیادہ جمہوریت کی فکر نہیں پڑی ہوئی. یہ لگ رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ جو بلاول بھٹو کے وزارت عظمیٰ کے خواب بکھر رہے ہیں, نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے قریب جاتے جا رہے ہیں, جو کل تک ایم کیو ایم بری تھی عمران خان کے ساتھ وہ آج ان کے ساتھ اچھی, جو کل تک باپ برا تھا وہ آج ان کے ساتھ اچھا, جو الیکٹیبل لوٹے جو تھے وہ برے تھے. اقتدار میں پہنچنے کا مرحلہ پر کرنا ہے نا. ایک جملہ عرض کر دوں اگر اجازت دیں مہر بخاری صاحبہ. جی بھٹی صاحب نے جو مجھ پہ تنقید کی میرے ریمارکس کے اوپر, اصل میں وہ میرے منطق کی تائید فرما رہے ہیں. اگر خود سے دوبارہ انہیں سنیں اور ناظرین سن رہے ہیں, میں نے یہی تو آپ سے عرض کی کہ جس بابے کے پاس ہے وہ ریگن تھا یا کوئی اور, مینیفیسٹو تھا, سولوشن تھا, اسے لینڈ سلائڈنگ وکٹری ملی, اینڈ ہی واز ناٹ کنٹیسٹنگ فار دی ویری فرسٹ ٹائم. بھٹی صاحب میں آپ کو عرض کرتا چلوں وہ دوسری بار لڑے تھے, اور اسی کا نتانہ ملا تھا کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں, جس کے جواب میں انہوں نے پھر وہ ایک بڑا مشہور زمانہ ایک جملہ بولا تھا جو بڑا وٹی سا جملہ تھا, I can't repeat it right here. تو ان کے پاس مینیفیسٹو تھا. آپ اصل میں میری ہی منطق کی تائید کر رہے ہیں کہ ایسا کون سا سیاسی رہنما ہے جس کے پاس کسی بابے کے پاس کچھ نہیں ہے نا. ایک بابا تو آج دیکھیں جی خدمت محنت کی بجائے ذاتی دشمنیوں پہ فوکس کر رہے ہیں بلاول. مگر جامی انڈرسٹینڈ دس کہ جب بلاول بات کرتے ہیں کہ خدمت اور محنت کی بجائے ذاتی دشمنیوں پہ فوکس کیا نون لیگ نے, ہی از آلسو ٹیپنگ انٹو دا فرسٹریشن آف اے لارج سیگمنٹ آف سوسائٹی جو آج ذاتی دشمنیوں کے اوپر بلک رہی ہے, غصے میں پھٹ رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے کہ جس کو وہ
कहीं ना कहीं कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तो जाती दुश्मनियां नहीं लेते, ये जाती दुश्मनियों वाले लोग। इस वक्त अपोजिशन असली अपोजिशन बनने के चक्कर में, और यकीन करें इलेक्शन हो जाते हैं, इनको जरूरत पड़ती है दोबारा इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे, करेंगे, हाँ, कर लेंगे। तो ये अगर इलेक्शन के बाद इनको जरूरत पड़ी इकट्ठे होने की तो जरदारी साहब जाएंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो बिलावल वही इनकलाबी बन के खड़े होंगे। तो ये गुड कप बैड कप। अब है पीटीआई 9 मई के बोझ तले दबी, आपको पता है हालात का जबर, 9 मई और बाकी सारा। इमरान खान इलेक्शन में जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे, और पीटीआई के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, सारी तितर बितर हो गई। मगर फ्रेश फेसेस को अगर ये उतवारे मैदान के अंदर, हाँ, तो कहीं ना कहीं नहीं देखें इस वक्त तक जो भी सामने है, इमरान खान का वोट सबसे ज्यादा वोट बैंक तहरीक इंसाफ, मगर कवरिंग कैंडिडेट्स का भी नुक्ताजामी ने उठाया ना, तो आपको आप कह रहे हैं उनके लिए इशू ही नहीं है। मेरी मालूमात है कि कहीं 250-300 लोगों की एक तगड़ी लिस्ट तैयार है अभी। नहीं कोई इशू नहीं, मैं कह रहा हूं बल्ले का इस मर्तबा आप देख लीजिएगा, सारा इलेक्शन घूमेगा हामी इमरान एंटी इमरान, और उस एंटी इमरान की सिंपथीज भी ड्रॉ कर रहे हैं बिलावल आज। तो वो मगर नहीं कर पाएंगे। पूरे एतमादी में सबसे आगे मियां साहब है। मैंने आपसे किया था कि बिलावल असल में उस सियासी खला को पूरा करने की कोशिश करें जिसकी वजह से यूथ को टैप कर रहे हैं उस डेटा को। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो यूथ के नाम पर पॉपुलर हुई थी ना, 2011 का जलसा आप देखें, यूथ को मोटिवेट उन्होंने किया था, सोशल मीडिया को सबसे बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल में लेके आए, अपनी रीच उन्होंने बढ़ाई, अपनी सिंपथी मगर जानी पुराने सियासतदानों, मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि क्या हुआ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2018 के चुनाव में गई तो क्या अपने वादे के ऐन मुताबिक जनाब इमरान खान साहब नहीं चले ना, नए चेहरे मुतारिफ करवाए, या वो फिर हस्बे मामूल इलेक्टेबल्स के ऊपर उन्होंने तकिया किया जब जहांगीर तरीन साहब जहाज भर के लाया करते थे। और अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि तब्दीली लाना चाह रही है निजाम में, वो भी वही काम नहीं कर रही, वो भी इलेक्टेबल्स के ऊपर नहीं एहसास कर रही। नून लीग कौन सी तब्दीली लाना चाह रही है? आपने कहां से सुन लिया उनका कोई तब्दीली का नारा? मैंने आजराए तफन्नुन ये जुमला बोला है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहां पे यूथ की बात कर रहे हैं, नए चेहरों की बात कर रहे हैं, नई सियासत की बात कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि पूरे सिंध में जो टिकट्स मिलती हैं, जो उनके अंकल्स हैं, उनकी वादा खुद अंकल से, मोहतरमा शहीद रानी जो है अंकल से नारा रहती थी, लेकिन क्या हुआ, वही अंकल आसपास हैं। देखिए इस वक्त तो 4-5, मगर मेरा एक सवाल, 4-5 इफ्स एंड बट्स हैं। एक सिर्फ नंबर 1 के 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ के सारे बल्ला इंतखाबी निशान होता है जो कल जिसका हो जाएगा पता चल जाएगा। नंबर 2 कितने दिख रहा है आपको इनको बल्ला? हाँ मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका था, पता नहीं आप उसके बाद क्या फैसला कर ले। नंबर 2 क्या तहरीक इंसाफ तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े कर लेगी? नंबर 3 तहरीक इंसाफ जो 5 करोड़ वोटर है 18 से 35 साल के, वो तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो निकलेगा इलेक्शन वाले दिन। ये 3-4 इफ्स एंड बट्स हैं। अगर ये सारा यस हो गया तो तहरीक इंसाफ एक काबिले जिक्र साइज में जाती नजर आती है इस असेंबलियों में। और अगर इसमें से कोई ना यस हुआ तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या फिर हंग पार्लियामेंट से वो मिला के बन जाएंगे या फिर अकेले बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी और भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। 47 दिन तक गजा के बासियों पर कहर बनकर बरसने, गजा का मुकम्मल मुहासरा करने, खवातीन, बच्चों और सिविलियंस को निशाना बनाने और आलमी कवानीन को पांव के नीचे रोंदने के बाद बिलाखिर इजराइल ने 4 दिन की जंगबंदी करने, इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनियों को छोड़ने और इमदादी कार्रवाइयों की इजाजत देने की हामी भर ली है। उम्मीद की जा रही है कि मुआहदे पर अमल दरामद जुमेरात को शुरू होगा, मगर CNN के मुताबिक इजराइल इस वक्त तक अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकेगा कि जब तक पहला इजरायली यरगमाली इजराइल के हवाले नहीं कर दिया जाता। इजरायली जहारियत अभी भी जारी है और 4 दिन बाद भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तफाक हुआ कि जिसके तहत इजराइल में कैद 150 फलस्तीनियों के बदले गजा में कैद 50 यरगमालियों की रिहाई और मैसूर इलाके में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी जाएगी। फ्रीकैन के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात में कतर बतौर सालिस अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में यह कहा गया है कि 50 खवातीन और बच्चों को 4 रोज में रिहा किया जाएगा और इस दौरान लड़ाई में वक्फा होगा। 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के दरमियान जारी ताजा झड़पों के बाद यह मुआहिदा इस तनाजे की पहली जंग बंदी है। नाजरीन, 47 दिनों के दौरान इजरायली बमबारी से 14,128 शहरी शहीद, 40,000 से ज्यादा जख्मी, जबकि 23 लाख आबादी में से तकरीबन 2/3 अफराद बेघर हो चुके हैं। जंग बंदी के बावजूद नेतन्याहू का यह कहना है कि इजराइल के वसी तर मिशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि हम
हालत जंग में हैं और हम उस वक्त तक जंग जारी रखेंगे कि जब तक हम अपने तमाम मकासद हासिल नहीं कर लेते। हमास और इस्लामी जिहाद जराए के मुताबिक जंग बंदी के मुआहदे के तहत खुराक और तिब्बी इमदाद के 300 ट्रक गजा में दाखिल होने की भी इजाजत होगी। फ्रांस की तरफ से मुआहदे का खैर मकदम किया गया है, जबकि अर्दन ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग बंदी का मुआहदा गजा में बहरान के खात्मे की जानिब अहम तरीन कदम होगा। अर्दनी वजारत खारजा की मजीद ये कहा गया है कि मुआहदे से फलस्तीनियों को निशाना बनाने और उनकी अपनी सरजमीन से नकल मकानी को रोका जा सकेगा, जबकि अर्दनी वजीर आजम ने इजराइल को यह भी कहा है कि अगर फलस्तीनियों का दरियाए अर्दन से इनखला किया गया तो ये इजराइल से होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी कि जिसका जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा और इस इकदाम को उर्दन के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह रूस ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया है, जबकि फलस्तीनी वजारत खारजा ने मुआहदे को खुश आइंद करार देते हुए ये मुतालबा किया है कि मकबूजा इलाकों में आबादकार पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्विस हैं और आलमी बरादरी आबादकार मिलिशिया और उनके दहशतगर्द अनासिर पर पाबंदी आयद करे। इजराइली आबादकारों के साथ साथ मगरबी किनारे में इजराइली हमले भी जारी हैं और तोलकम कैंप पर भी इजराइली हमले में 6 फलस्तीनी शहीद और दर्जन से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब एक जानिब मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने में कम वक्त बाकी है तो दूसरी तरफ इजराइली फोर्सेज ने इंडोनेशियन हस्पताल को खाली करने का हुक्म दे दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हस्पताल इंतजामिया ने बताया कि इस धमकी ने हस्पताल के अंदर मौजूद अफराद में खौफ और हरास की कैफियत पैदा कर दी है कि यहां वही सब कुछ होने जा रहा है, वही सब कुछ दोहराया जाएगा जो अल शिफा हस्पताल में हुआ। इससे कबल इंडोनेशिया के अस्पताल पर इजराइली फायरिंग से कम 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 47 दिनों के दौरान जितनी बमबारी की गई वो 1948 से आज तक किसी एक फलस्तीन इजराइल जंग में होने वाली शहादतों से बहुत ज्यादा है। इस वक्त इजरायली जेलों में 7,254 फलस्तीनी कैद हैं, जबकि 2,000 से जायद नजरबंद हैं। 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 3,000 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है कि जिनमें 30 से जायद सहाफी भी हैं। 36 में से 22 अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि जंगी जराइम गुज़िश्ता 47 दिनों के दौरान जारी हैं। That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.